بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات کریں گے، ان کی حالات زندگی سے متعلق، انہوں نے اپنی زندگی کیسے گزاری، ان کی زندگی کے اندر کیا کیا اتار چڑھاؤ آئے، ان کی زندگی کا مقصد کیا تھا، اللہ پاک نے انہیں نبوت کیسے عطا فرمائی، انہوں نے اسلام کو کیسے پھیلایا، ان تمام کے بارے میں ابھی ہم بات کریں گے۔ پیچھے آپ حضرت ابراہیم کا قصہ تو سن ہی چکے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب کے چھوٹے بیٹے تھے اور حضرت یعقوب حضرت ابراہیم کے پوتے۔ اسی طرح حضرت یوسف حضرت ابراہیم کے پڑپوتے ہوئے۔ حضرت ابراہیم کی اولاد حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کی آگے سے اولاد حضرت یعقوب علیہ السلام اور آگے سے حضرت یوسف علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے اور حضرت یوسف علیہ السلام سب سے چھوٹے تھے۔ بہت خوبصورت تھے، باپ ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ 11 ستارے اور چاند اور سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خواب اپنے بابا کو بتایا۔ بابا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کر دیا کہ یہ خواب اپنے سوتیلے بھائیوں کو مت بتانا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے مل کر مشورہ کیا کہ ہمارے ابا جان یوسف سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہم کو اتنا نہیں چاہتے، اس لیے ہم یوسف کو جان سے مار دیتے ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک نے کہا، جن کا نام لاوی تھا، جان سے مت مارو بلکہ یوسف کو ایسے کنویں میں پھینک دو جس میں پانی نہ ہو۔ سب نے مل کر یہ بات طے کر لی۔ یہ سب بھائی اپنے بابا کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ یوسف کو ہمارے ساتھ کھیلنے بھیج دیں۔ ان کے باپ یعنی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم کھیل میں نہ لگ جاؤ اور کوئی بھیڑیا جنگل سے آ کر یوسف کو اٹھا نہ لے جائے۔ بھائیوں نے کہا کہ بابا ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر باپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کے ساتھ روانہ فرما دیا۔ بھائی ان کو ساتھ لے جا کر ان پہ بڑا ظلم کیا، انہیں ایک اندھیرے کنویں میں پھینک ڈالا اور رات کو روتے ہوئے گھر واپس آئے اور کہا کہ بابا جان ہم آپس میں دوڑ لگا رہے تھے اور یوسف ہمارے سامان کے پاس بیٹھا تھا کہ ایک بھیڑیا آیا اور اس کو کھا گیا۔ ثبوت کے طور پہ ایک کرتا خون لگا کر باپ کو دکھایا۔ بوڑھے باپ کیا کرتے؟ صبر کیا، خاموش ہو گئے، لیکن اللہ کے آگے فریاد کرتے رہے، بیٹے کی جدائی میں روتے رہے۔ جس کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کو پھینکا گیا تھا اس کا پانی بہت کھارا تھا، لیکن نبی کے جاتے ہی پانی میٹھا ہو گیا۔ اس کے قریب ہی ایک قافلہ آیا اس کنویں کے اور انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا۔ دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکا کنویں میں ہے، ان کو باہر نکالا، اور جب قافلہ مصر پہنچا تو وہاں کے بادشاہ نے ان قافلے والوں کو تھوڑی قیمت دے کر خرید لیا اور اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ اس کو پالو، ہو سکتا ہے کہ اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں، کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی اولاد کی طرح پروان چڑھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جوان ہو گئے، ان کی خوبصورتی، عقل مندی اور بڑھ گئی۔ زلیخا عزیز مصر کی بیوی ان پر فدا ہو گئی اور ان کو ان کی نفس کی جانب سے پھسلانے لگی۔ ایک روز اس نے کمرے کے سارے دروازے بند کر دیے اور یوسف علیہ السلام نے جب یہ حالت دیکھی تو خدا سے پناہ مانگی اور دروازے کی طرف بھاگے۔ دروازے خود بخود کھلتے گئے۔ زلیخا نے پیچھے سے آپ کی قمیض پکڑ لی جس سے قمیض پھٹ گئی۔ اس وقت عزیز مصر یعنی پوتیفار زلیخا کے شوہر دروازے پر آ گئے۔ زلیخا نے الٹا الزام حضرت یوسف پر لگایا اور کہا کہ یہ دیکھ، یہ شخص تیری بیوی کی بے آبروئی کرنا چاہتا ہے جس کو سزا لازمی ملنی چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں بے گناہ ہوں، بلکہ یہ عورت مجھ کو پھسلانے کی کوشش کر رہی ہے، مگر خدا نے مجھ کو اس سے بچا لیا۔ آخر یہ معاملہ قاضی کے پاس پیش ہوا۔
قاضی نے حضرت یوسف علیہ السلام سے صفائی کے لیے گواہ طلب کیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے خاندان کے ایک معصوم اور ننھے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ایک نومولود بچہ تھا جو کہ بول نہیں سکتا تھا۔ یہ اس وقت وہاں موجود تھا، یہ سچی گواہی دے گا۔ ننھے بچے نے کہا کہ اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو یوسف مجرم ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو زلیخا قصوروار ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا گیا تو وہ پیچھے سے پھٹا تھا۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف سے کہا کہ اس بات کو جانے دو، اور زلیخا سے کہا کہ تو معافی مانگ، حقیقت میں تو ہی قصوروار ہے۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس واقعے کی خبر سارے مصر میں پھیل گئی، اور عورتیں آپس میں باتیں کرنے لگیں کہ زلیخا اپنے غلام کو چاہتی ہیں۔ جب زلیخا کو اس بات کا علم ہوا تو اس نے اپنی بدنامی کا خیال آیا، اس نے ترکیب سوچی اور اس نے تمام عورتوں کو اپنے پاس دعوت پر بلایا، پھر ان کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری اور ایک ایک پھل پکڑا دیا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ بلایا۔ جب اللہ کے نبی وہاں پر آئے تو عورتیں ان کے حسن و جمال اور خوبصورتی کو دیکھ کر ہوش میں نہ رہیں اور چھریوں سے بجائے پھلوں کے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا اور کہنے لگیں واقعی یہ کوئی انسان نہیں، فرشتہ ہے۔ زلیخا نے پھر ان عورتوں سے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے لیے تم مجھے ملامت کرتی ہو، میں حقیقت میں اس کو چاہتی ہوں، اس نے میری محبت کو ٹھکرا دیا تو اب میں اس کو قید کروا دوں گی۔ اس کے بعد کرنا کیا ہوا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ہی مجھ کو بچا سکتا ہے، اگر میں ان عورتوں کے فریب میں آ گیا تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، اس سے بہتر ہے کہ مجھے قید خانہ میں ڈال دیا جائے۔ اللہ پاک نے یوسف علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور وہ جیل میں ڈال دیے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے جیل میں 2 اور قیدی بھی تھے، ایک شاہی باورچی اور دوسرا بادشاہ کو شراب پلانے والا ساقی۔ ان کے خلاف الزام تھا کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں قیدیوں کو اللہ پاک کی باتیں بتاتے اور دین کی ہدایات فرماتے۔ ایک دن یہ دونوں قیدی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ساقی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے میں بادشاہ کو انگور کی شراب پلا رہا ہوں۔ باورچی نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے میرے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے ان کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں۔ یہ خواب بیان کرنے کے بعد انہوں نے اس کی تعبیر پوچھنا چاہی، کیونکہ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب کی تعبیر بتانے میں ماہر کیا تھا۔ اللہ پاک نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس چیز کا علم دیا تھا کہ وہ بتا سکیں کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب انہوں نے تعبیر پوچھی تو اللہ کے نبی نے بتایا کہ ساقی تو جیل سے چھوٹ جائے گا اور پھر بادشاہ کی ملازمت میں جا کر اس کو شراب پلائے گا اور باورچی کو سولی پر چڑھا دیا جائے گا اور اس کی لاش کو جانور کھائیں گے۔ ایسا ہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ساقی کو رہا کرا دیا اور باورچی کو سولی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام ان کے بعد بھی سالوں جیل میں رہے، لیکن ان کی رہائی کا خیال کسی کو نہ آیا۔ اتفاقاً ایک مرتبہ مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں 7 موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں اور 7 ہری اور 7 سوکھی ہوئی بالیں دیکھیں۔ بادشاہ نے اپنے درباریوں سے اس کی تعبیر پوچھی مگر کوئی بھی صحیح جواب نہ دے سکا۔ اس موقع پر ساقی کو یاد آیا، اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس نے اپنے خواب کی تعبیر جانی تھی اور انہوں نے بالکل سچ اور حق بیان فرمایا تھا۔ اس ساقی نے بادشاہ کو تمام واقعہ بتایا تو بادشاہ نے اس ساقی کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس بھیجا تاکہ خواب کی تعبیر معلوم کی جا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے تمام تعبیر حق اور سچ بتا دی کہ آئندہ کے 7 سال بہت خوشحالی کے آئیں گے، پھر اگلے 7 سال ملک میں بہت قحط پڑے گا۔ تو جب ان کو رہائی کا حکم ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھ پر سے پہلے یہ الزام صاف کیا جائے۔ بادشاہ سے، جس کو عزیز مصر کہتے تھے، اجازت لے کر انہوں نے تمام ماجرا صاف کیا اور معلوم ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام معصوم تھے اور وہ عورتیں گناہ پر تھیں۔
حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتائی کہ 7 سال ملک میں خوب غلہ پیدا ہوگا اور 7 سال قحط پڑے گا، اور پھر ایک سال آئے گا جس میں خوب بارش ہوگی اور غلہ ہوگا۔ جب اس شخص نے بادشاہ کو جا کر یہ خبر سنائی تو اس نے کہا کہ یوسف کو بلایا جائے، اور پھر اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام سچے ثابت ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل سے رہا ہو کر آئے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ یوسف کو عزت کے ساتھ بلایا جائے، میں شاہی خدمت ان کے سپرد کر دوں گا۔ حضرت یوسف آئے اور بادشاہ سے بات چیت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ مجھ کو شاہی خزانے کا وزیر مقرر کیجئے، اس کی بہتر حفاظت کر سکوں گا۔ بادشاہ نے منظور کر لیا اور انہیں شاہی خزانے کا وزیر مقرر کر دیا۔ آخر کار وہ قحط کا زمانہ آ گیا جس کا بادشاہ نے خواب دیکھا تھا، اور اس کا اثر اس جگہ بھی پہنچا جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور بھائی رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غلہ لانے کے لیے مصر میں حضرت یوسف کے پاس بھیجا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ عزیز مصر حضرت یوسف ہیں، وہ اس وقت ان کا مصری نام یوزاسیف تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو پہچان لیا، اور بھائی یوسف کو نہ پہچان سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دیا اور کہا کہ اگلی دفعہ آؤ تو اپنے دوسرے بھائی کو بھی ساتھ لے کر آنا، ورنہ میں تم کو غلہ نہیں دوں گا۔ اور اپنے ملازمین سے کہہ دیا کہ جو قیمت انہوں نے غلہ کی دی ہے وہ چپکے سے انہی کے سامان میں واپس رکھ دو تاکہ وہ پھر مصر آئیں۔ جب یہ لوگ اپنے شہر کنعان پہنچے تو اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، اب کے ہمارے ساتھ بھائی کو بھیجیے جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ماجائے بھائی تھے، جن کا نام بنیامین تھا۔ اگر ہم ان کو نہ لے کے گئے تو وہ ہم کو غلہ نہیں دیں گے، اور آپ جانتے ہیں کہ قحط کا زمانہ ہے، ہم بنیامین کی خوب حفاظت کریں گے۔ جب انہوں نے اپنے اسباب کھولے اور اس میں ساری رقم دیکھی تو بہت خوش ہوئے۔ پھر باپ سے کہا کہ دیکھیے عزیز مصر نے ہماری تمام رقم بھی واپس کر دی ہے، آپ ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور بھیجیں، ہم خوب حفاظت کریں گے اور سامان بھی زیادہ ملے گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ جب تک تم اللہ کا عہد مجھ کو نہ دو کہ اس کی حفاظت کرو گے اور اس کو سب کے ساتھ رکھو گے، اس وقت تک میں اس کو تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا، کیونکہ ایک مرتبہ یوسف تم لوگوں کے ساتھ گیا تھا اور کبھی واپس نہ آیا۔ آخر کار سب بھائیوں نے عہد کیا۔ حضرت یعقوب نے ان کی نصیحت کی کہ تم سب ایک دروازے سے داخل مت ہونا۔ آخر جب یہ سب علیحدہ سے دروازوں سے داخل ہوئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سگے بھائی بنیامین کو بتایا کہ میں تمہارا سگا بھائی ہوں اور میں تم کو اپنے پاس رکھوں گا۔ آخر جب ان سب کا سامان تیار ہو گیا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک برتن اپنے سگے بھائی کے سامان میں چپکے سے رکھوا دیا، اور اعلان ہوا کہ شاہی کٹورا گم ہو گیا ہے، جس نے لیا ہو وہ ایک دے دے، اس کو ایک اونٹ غلہ انعام دیا جائے گا۔ سب بھائیوں نے انکار کیا۔ بادشاہ کے آدمیوں نے کہا جس کے سامان سے نکلے گا اس کو روک رکھیں گے اور اس کو یہی سزا ہے، ہمارے ملک کا قانون بھی یہی ہے۔ پھر تمام بھائیوں کی تلاشی لی گئی، آخر میں بنیامین کے سامان سے وہ کٹورا نکلا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے دیکھا تو کہنے لگے اس کا بھائی بھی چور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب سب کچھ سنا تو خاموش رہے۔ اب سب بھائیوں نے مل کر حضرت یوسف سے درخواست کی کہ اس کا باپ بہت بوڑھا ہے، اس پر رحم کھا کر اسے چھوڑ دیجئے، اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو پکڑ لیجئے۔ حضرت یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ جو چور کو چھوڑ کر بے گناہ کو پکڑوں۔ جب یہ لوگ بالکل مایوس ہو گئے تو سب نے مل کر مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے بڑے نے کہا تم نے اللہ کی قسم کھا کر اپنے باپ کو یقین دلایا تھا، میں اس کو ضرور واپس لے کر آؤں گا۔ وہ لاوی تھے جنہوں نے کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ واپس نہیں جاؤں گا، میں یہیں پر رہوں گا، تم سب واپس جاؤ، میں بنیامین کو ساتھ لے کر آؤں گا، تم بابا کو جا کے تسلی دو۔ اس کے بعد باقی بھائی روانہ ہوئے، جا کر بابا کو تمام قصہ سنایا۔ انہوں نے سنتے ہی فرمایا تمہارے دلوں نے یہ بات گھڑ لی ہے، بہرحال صبر اچھا ہے، امید ہے کہ اللہ ہم سب کو ایک جگہ جمع کر دے گا، وہی خوب جانتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور ان سے دوسری طرف رخ کر لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں۔ یوسف کے بھائیوں نے کہا ابا جان آپ تو یوسف کو یاد کرتے ہوئے اپنی جان دے دیں گے،
انہوں نے فرمایا میں اپنی شکایت تو اللہ سے کرتا ہوں، میں ایسی باتیں جانتا ہوں جس کی تمہیں خبر نہیں۔ جاؤ یوسف اور اس کے سگے بھائی کو تلاش کرو، وہ مصر ہی میں کہیں نہ کہیں مل جائیں گے، اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی کوئی وجہ نہیں۔ اب ایک بار پھر سب بھائی مل کر مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے گھر والوں کی بری حالت بیان کی اور کہا کہ ہم اپنے ساتھ بہت تھوڑا سامان لائے ہیں، مگر چاہتے ہیں کہ آپ پورا غلہ دے دیں۔ اور جب یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر کا یہ حال سنا تو بےتاب ہو گئے، ان سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے اپنے بھائی کو کہا کہ تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بھائیوں نے نہایت تعجب اور حیرانی کے ساتھ پوچھا کہ کہیں آپ ہی تو یوسف نہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے۔ بے شک جو شخص نیک زندگی بسر کرتا ہے اور صبر سے کام لیتا ہے اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے۔ جب تمام بھائیوں کو یقین ہو گیا کہ جس کے دربار میں ہم کھڑے ہیں وہ ہمارا بھائی یوسف ہے تو تمام نے اپنے گناہ کا اقرار کر لیا، اور اللہ پاک تمام گناہوں کو معاف کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ کرتا جو کہ ان کے بابا نے انہیں دیا تھا، جو کہ جنت سے آیا تھا، کہ جاؤ یہ باپ کے چہرے پر ڈال دو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ ادھر بڑے بھائی روانہ ہوئے کنعان کی طرف اور جا کر بابا کو وہ کرتا دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب دیکھا تو کہا کہ اس کا بہت احترام کرو، یہ جنتی لباس ہے، یہ تو میں نے یوسف کو دیا تھا، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ پھر انہوں نے بیان فرمایا کہ یوسف بابا ہمیں مل چکا ہے، لہٰذا وہ جنتی لباس انہوں نے اپنے چہرے پر رکھا اور ان کی بینائی لوٹ آئی۔ پیارے دوستوں، کہا جاتا ہے کہ پھر یہاں سے باپ اور بیٹے کی جدائی کا وقت ختم ہوا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پورے اہل خانہ کو مصر میں بلا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے جب ان کے بابا کی ملاقات ہوئی تو وہ بہت سخت منظر تھا، تمام زمین و آسمان بھی اس وقت رو دیے ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ماں باپ کو اپنے پاس ٹھہرایا اور کہا خدا چاہے تو مصر میں امن اور آرام کے ساتھ رہیے۔ پھر ان کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا، سب کے سب بھائی شاہی آداب بجا لائے۔ آپ نے فرمایا یہ میرے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا ہے، اس نے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے جو مجھے قید سے چھڑایا، اور شیطان نے جو فساد پھیلایا مجھے اس سے بچایا، میرے بھائیوں کے ظلم سے مجھے بچایا اور مجھے نیک بنایا۔ اے میرے پروردگار، تو نے مجھے حکومت دی، باتوں کا مطلب سمجھا دیا۔ اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے خدا، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کام بنانے والا ہے، مجھے مسلمان ہی ماننا اور نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا۔ ایک عرصہ تک حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق مصر میں حکومت کرتے رہے، لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلاتے رہے، برائیوں سے روکتے رہے، بھلائیوں کو پھیلاتے رہے، ملک مصر کو اچھائیوں سے بھر دیا، اور بالآخر اللہ پاک کے پاس چلے گئے، یعنی آپ کی وفات ہو گئی اور آپ مصر میں دفن ہوئے۔ دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں کی وجہ سے کیسی کیسی تکالیف اٹھانی پڑی، اندھیرے کنویں میں رہے، غلام بنے، جیل خانہ میں رہے، لیکن جب یہ سب آزمائشیں پوری ہوئیں تو اللہ پاک نے ان کو مصر کا بادشاہ بنایا۔ بھائیوں سے کوئی بدلہ نہیں لیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کی معافی کے لیے جو انہوں نے دعا کی ان کو معاف فرمایا۔ بچوں بھائیوں کے ساتھ یہی کرنا چاہیے۔ قرآن شریف میں ایک دوسری جگہ ہے جس کا مطلب ہے کہ اگر تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو تم اس کے بدلے اس کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو تو وہ دشمن تمہارا حقیقی دوست بن جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ایسی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔